السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقلنا یا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں سب؟ ٹھیک ہیں؟ پچھلی کلاس آپ لوگوں نے سب نے لی تھی الحمدللہ. چلیں اب جن جن کا سبق رہ گیا ہے پچھلے 5 رکوعوں میں، یعنی 4 رکوع ہو گئے تھے نا ہمارے، 4 سبق ہو چکے ہیں. جن کا سبق رہ گیا ہے وہ لوگ آپ وائس میں انشاءاللہ بجکولا کو بھیجیں گے. جو یہاں نہیں سنا سکے سورہ فاتحہ سے لے کر یا جو پچھلا سبق جہاں تک پڑھا ہے، جن کے جو سبق رہ رہے ہیں، پہلا ہے، کسی کا دوسرا رہ گیا، کسی کا تیسرا رہ گیا، جو لیٹ آئے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ سب لوگ یاد کر کے اپنا اپنا وائس میں نا بجکولا کو بھیج دیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور باقی انشاءاللہ ہم اپنی اسائنمنٹس بھی انشاءاللہ مکمل کرتے ہیں. اور آج ہم نے جو پچھلی اسائنمنٹ تھی پڑھنے کے بعد انشاءاللہ مکمل کر کے پھر یہاں سے کھڑے ہونا ہے.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. اور ہم نے کہا اے آدم علیہ السلام تو اور تیری بیوی جنت میں رہو اور دونوں اس میں سے کھلا کھاؤ جہاں سے بھی چاہو. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اور تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. ہم آدم علیہ السلام کا ذکر پڑھ رہے ہیں. دنیا کا وجود، دنیا کے انسانوں کا وجود حضرت آدم علیہ السلام سے ہی ہے، ہم سب جانتے ہیں نا. تو حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد ہم نے پڑھ لیا کہ شیطان نے ان کے ساتھ کیا کیا اور شیطان کے وسوسے کی وجہ سے انہیں جنت سے نکال دیا گیا. اب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد ان کو عزت دی. کیسے عزت دی؟ تھوڑا اونچا بولیں. جنت میں رکھا. عزت کیسے دی؟ تعظیمی سجدہ کروایا، یہ عزت تھی. ٹھیک ہے نا؟ تعظیمی سجدہ کروایا اور پھر ان کی بیوی کو ان کی پسلی سے پیدا کیا. یعنی اماں ہوا کو کہاں سے پیدا کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے، سائڈ سے، ایک سائڈ سے پیدا کیا تاکہ آدم ان کے ذریعے کیا حاصل کرے؟ سکون حاصل کرے. دنیا کے وجود میں آتے ہی ایک مرد کے ساتھ ایک عورت کو بنا دیا تاکہ میاں بیوی ہونے کے ناطے یہ دونوں ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت ان پر تمام کر دی. کون سی نعمتیں؟ جنت دے کر، جنت کے اندر بہت زیادہ نعمتوں سے سرفراز کر کے. اب ان دونوں کو حکم دیا تھا کہ جنت میں رہیں، لیکن اس کی نعمتوں سے لطف اندوز جہاں ہوں گے، اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کے ساتھ ساتھ ایک درخت کے قریب نہیں جانا. آزمانا بھی تو مقصود تھا نا کہ بندہ اطاعت کتنی کرتا ہے. اب سارے پھل ایک جیسے تھے، سارے درخت ایک جیسے تھے، کسی درخت میں کوئی قباحت نہیں تھی. فقط دیکھنا یہ تھا، چیک یہ کرنا تھا کہ آیا آدم علیہ السلام تمام باتوں پہ عمل کرتے ہیں یا نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا کہ اے آدم تو بھی اور تیری بیوی بھی دونوں جنت میں کھلم کھلا رہو. کسی چیز کی روک ٹوک نہیں ہے، کسی نعمت کے اوپر تمہیں تنگ نہیں کیا جائے گا، کسی معاملے میں تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. صرف ایک بات ماننی ہے، وہ یہ کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، اس درخت کا پھل نہیں کھانا. اگر تم نے اس درخت کا پھل کھایا، اس درخت کے قریب گئے تو تب تم کیا ہو جاؤ گے؟ ظالم ہو جاؤ گے. اب یہاں سے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ کی بات چھوٹی ہو یا بڑی، نہ ماننے والا کون ہے؟ ظالم. یعنی وہ چھوٹی بات ہے یا بڑی بات ہے، بات کو نہیں دیکھا جائے گا، حکم کس نے دیا یہ دیکھا جائے گا. جب اس حکم دینے والی ذات کی بات کو نہیں مانا تو پھر اس انسان نے اپنے پر ظلم کیا اور وہ ظالموں میں سے ہوا. حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں سے حسن سلوک کی نصیحت کو قبول کرو کیونکہ وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہے. ابھی بتایا نا کہ آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا گیا تھا، اور سب سے ٹیڑھی پسلی وہ ہے جو سب سے اوپر والی ہے. اگر تو اس سے سیدھا کرنا چاہے گا تو پھر کیا کرے گا؟ توڑ بیٹھے گا. ٹیڑھی چیز کو سیدھا کرنا چاہیں وہ سیدھی بڑی مشکل سے ہوتی ہے. بہت کم 10 میں سے کوئی ایک چیز سیدھی ہو جائے گی، 9 چیزیں کیا ہو جائیں گی؟ ٹوٹ جائیں گی. اور اگر اسے تو چھوڑ دے گا تو ٹیڑھی رہے گی. اس لیے عورتوں سے حسن سلوک کی نصیحت کو قبول کرو. یعنی اگر عورتوں میں کچھ خامیاں ہیں تو اسے سدھارنے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ پسلی ٹیڑھی ہی اچھی لگتی ہے کیسا نہیں ہے.
اگر پسلی کو سیدھا کر لیا جائے تو وہ کشش نہیں رہے گی عورت میں جو عورت کی اس طرح سے کشش ہے یا مرد میں اس طرح سے کشش ہے. تو ایک چیز کا حسن کس چیز میں ہے؟ اگر عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا ہے تو عورت کا حسن ٹیڑھی پسلی میں ہے. اس کو سیدھا کرنے کی کوشش میں کیا کر بیٹھیں گے؟ اسے توڑ بیٹھیں گے. نہ وہ پہلے والی رہے گی نہ وہ آپ جیسی بن پائے گی. یعنی کسی بھی عورت کو جس میں معاملات میں دیکھو تو حسن سلوک کے ساتھ اسے سیدھا کر سکتے ہو ورنہ وہ سیدھی نہیں ہو سکتی. یعنی ادروائز آپ یہ کہہ لیں کہ اگر ایک خاوند کو اپنی بیوی سے کچھ باتیں اس کو اچھی نہیں بھی لگتی تو وہ اگر اس کی تعریف کر دے ان باتوں میں تو وہ اپنے آپ کو بہتر کر لے گی. سمجھ لگی بات کی؟ آپ یہ بہت اچھا بناتے، آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ آپ کی بیوی کھانا اچھا بنائے. ایک مرد کا اگرچہ اس نے اچھا کھانا نہیں بنایا، آپ نے کہا کہ آج آپ کا کھانا بہت اچھا بنا ہوا ہے، اگلے دن اس کا دل کیا کرے گا؟ وہ اور بھی اچھا بنائیں گے. آپ اس کی پھر تعریف کریں گے، کرتے کرتے وہ اور بھی، یعنی اس کے دل میں آئے گا میں اپنے خاوند کے لیے اور بھی اچھا کھانا بناؤں. یہ صرف ایک بات نہیں ہے. اسی طریقے سے کوئی بھی چیز، کوئی بھی خامی کسی عورت میں دیکھی جائے تو مرد اگر اس طریقے سے سیدھا کرنا چاہے تو سیدھی ہو جائے گی. اگر وہ اسے کہے کہ آپ کا کھانا اچھا نہیں ہوتا، میں نے بہت جگہوں پہ کھایا فلاں عورت کا اچھا فلاں عورت کا اچھا، تو اس نے کبھی بھی اچھا بنا کے نہیں دکھانا، وہ سیدھی نہیں ہو پائے گی. تو سیدھا ہونے کے لیے بھی حسن سلوک کی نصیحت. تو یہ بات مردوں کے لیے بہت لازم ہے. آج کے مردوں کو بہت سے معاملے میں وہ ایسی باتیں کر کے الٹا اپنا معاملہ خراب کر دیتے ہیں. یعنی اگر عورت کو آپ کہیں گے کہ آپ خوبصورت ہے وہ اور بھی خوبصورت بنے گی. عورت کو کہیں گے آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں تو وہ اور بھی اچھی بنے گی. یعنی یہ عورت کے اندر ایک چیز ہے فطرتی کہ جب اس عورت کو کوئی بات کی جائے یا اس بچے کو کوئی بات کی جائے یا اس انسان کو کوئی بات کی جائے تو وہ اس کو اور بھی لائک کرتا ہے. اسی طرح عورت اگر مرد میں کوئی خامیاں دیکھے تو بجائے اس کی خامیوں کو بتانے کے اس چیز کی تعریف کرے تو وہ اور بھی اچھا ہو جائے گا. یعنی یہ ایک انسان کے اندر فطرتی طور پر یہ چیز ہے کہ وہ تعریف کو پسند کرتا ہے چاہے اس کی چیز اچھی نہیں بھی بنی تب بھی. اب دیکھیں ایک عورت ہی کہتی ہے کہ میں نے فرسٹ ٹائم اپنے گھر میں کھانا بنایا تو سب گھر والوں نے اس کھانے کو ریجیکٹ کر دیا تو میرا خاوند مزے سے اس کھانے کو کھا رہا ہے. میں حیران ہوں کہ وہ مزے سے کیسے کھا رہا ہے. اور جب میں نے اس کھانے کو چکھا تو وہ کھانا کھانے کے لائق ہی نہیں تھا. لیکن میرے خاوند نے میری عزت بھی کی اور مجھے سپورٹ بھی دی. تو اگلے دن میں شرمندگی کے مارے کہ میرے خاوند نے میرا جیسا بھی بنا ہوا تھا کھانا کھایا تو میں نے اور بھی اچھا بنانے کی کوشش کی تاکہ اچھا کھانا ان کو دستیاب ہو سکے. تو یعنی اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے حسن سلوک کیسے رکھنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ ہر چیز میں حسن سلوک. اسی طرح ایک عورت اپنے خاوند کے لیے یا اپنے گھر والوں کے لیے حسن سلوک رکھے گی. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوا، بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوا جمعہ کا دن ہے. اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا اور اسی دن ہی انہیں جنت سے نکالا گیا. فَأَضَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ. تو شیطان نے دونوں کو اس سے پھسلا دیا پس انہیں اس سے نکال دیا. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ. کس سے نکلا ہے؟ جس میں وہ دونوں تھے یعنی جنت. اور پھر ہم نے انہیں کہا اتر جاؤ تمہارا باز کا دشمن ہے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا اور اس سے فائدہ اٹھانا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے تجھے حکم دیا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا. اب شیطان نے تو اپنا کام کرنا ہی کرنا تھا. شیطان نے کیا کیا؟ ان کے پیچھے لگ پڑا، حضرت آدم علیہ السلام کے اور اماں حوا علیہ السلام کے. انہیں اس طرح سے بہکاتا رہا. کیسے بہکاتا رہا؟ کہ ان کے دل و دماغ میں یہ بات ڈالتا رہا کہ اگر آپ اس شجر ممنوعہ کا، شجر ممنوعہ یعنی اس درخت کو جس کو منع کیا گیا. شجر ممنوعہ کا مطلب، شجر کا مطلب درخت، ممنوعہ کا مطلب جس چیز سے روک دیا گیا ہو، منع کر دیا گیا ہو. شجر ممنوعہ لفظ استعمال ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ اب کوئی آپ کو کہتا ہے شجر ممنوعہ، آپ کو پتہ نہیں کیا ہے. تو شجر درخت، ممنوع جو بات منع کر دی گئی ہے. تو شیطان اس کو کہہ رہا ہے کہ اس درخت کا پھل کھا لینے کے بعد آپ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے اور کبھی اس سے نہیں نکلیں گے. یعنی لالچ دیا انہیں، جیسے آج ہمیں شیطان لالچ دے رہا ہے. کیا دے رہا ہے؟ کوئی بات نہیں، جتنے گناہ بھی ہو جائیں گے پھر بھی جانا تو ہم نے جنت میں ہی ہے نا، میں تو جنت میں ہی جاؤں گی.
یہ وسوسہ ہے، یہ اس کا پھسلاؤ ہے، یہ ان کا ہمیں پھسلانا ہے شیطان کا، کہ ہمیں پھسلا کر ہمیں جنت سے نکال کے جہنم میں ڈال رہا ہے۔ تو ایسے ہی اس نے آدم علیہ السلام کو بہلایا پھسلایا اپنی باتوں کے ساتھ، چکنی چیری باتیں کر کے، میٹھا میٹھا لگا کے، اور وہ حضرت آدم علیہ السلام ان کی باتوں میں آ گئے اور اس کے دھوکے میں آ کر انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ ذہن سے بات نکل گئی کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا۔ اب ہمارے بھی ذہن سے نکل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہا ہے، وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اللہ ہمیں بھی تو کہہ رہا ہے کہ وہ آپ کا دشمن ہے، لیکن میں اس کی دشمنی کو بھول جاتی ہوں اور اس کی چکنی چیری باتوں میں آ جاتی ہوں۔ جہاں ساری دنیا کر رہی ہے میں بھی کر لوں گی تو کیا ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوتا۔ ساری دنیا چل رہی ہے میں بھی چل پڑوں گی تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ اس کی بہلانے پھسلانے والی باتیں ہیں جن میں بہل پھسل کر میں اس کی دشمنی کو بھول بیٹھتی ہوں۔ اسی طرح وہ بھی بھول گئے اور ان کے دھوکے میں آ گئے۔ اب یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابھی آپ نے پیچھے حدیث پڑھی سنی کہ آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن ہی جنت پیدا کیا گیا، داخل بھی جنت میں جمعہ کے دن کیا گیا اور نکالا بھی جمعے کے دن گیا تھا۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ رہے کتنا عرصہ جنت میں۔ حدیث میں آتا ہے آدم علیہ السلام جنت میں نماز عصر سے لے کر غروب آفتاب تک رہے، بس اتنا ٹائم رہے، نماز عصر سے لے کر غروب آفتاب تک رہے۔ اور آپ جانتی ہیں کہ یہ ٹائم بڑا قیمتی ہے۔ ہر جمعے کے دن عصر سے لے کر مغرب تک کی گھڑیاں بڑی قیمتی ساتیں ہیں کہ کوئی لمحہ اس میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے منہ سے کوئی دعا نکلی وہ فوراً قبول ہو گئی۔ یعنی پورا اس ٹائم میں کوئی لمحہ ایسا ضرور آتا ہے کہ جس لمحے میں آپ دعا کریں تو آپ کی قبول ہو جائے گی۔ اگر آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہے، کسی بھی دعا کی ضرورت ہے، خلوص سے دل سے، یقین سے، اعتماد کے ساتھ اللہ سے عصر سے لے کر مغرب تک گفتگو نہ کریں، بیٹھے رہیں اللہ سے ایک ہی دعا کرتے رہیں، تو انشاءاللہ جو لمحہ قبولیت کا ہوگا اللہ قبول کر لے گا۔ اور اگر پھر بھی وہ دعا قبول نہیں ہوتی تو دعا کے 3 پہلوؤں کو ذہن میں رکھنا ہے۔ دعا وہ بعض اوقات آپ کے حق میں بہتر ہے تو اسی وقت قبول ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات وہ آپ کے حق میں ابھی بہتر نہیں ہوتی، چند لمحوں کے بعد، چند دنوں کے بعد، چند مہینوں کے بعد یا چند سالوں کے بعد آپ کے لیے وہ دعا آپ کے حق میں بہتر ہوتی ہے، تو تب وہ قبول ہو گئی ہے، وہ تب آپ کو چیز ملے گی۔ اور اگر تب بھی نہیں ملی تو سمجھ جائیں کہ آپ کے حق میں وہ چیز جو آپ مانگ رہی تھی بہتر نہیں ہے، وہ آپ کی دعا ذخیرہ کر کے آپ کو جنت میں اس کا نعم البدل جو ملے گا، تو آپ یہ دعا کریں گی جنت میں جا کر، یا اللہ میں دعائیں کرتا میری دعائیں قبول نہ ہوتی، اور یہ ساری دعائیں ذخیرہ ہو کر جنت میں نعم البدل کی صورت میں ملتی، یعنی اس دعا کا نعم البدل بہت اچھا مل جائے گا۔ یعنی یہ ذہن میں نہیں رکھنا ہماری دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی، دعا قبول ضرور ہو جاتی ہے لیکن 3 مراحل میں۔ پہلا مراحل کہ اسی وقت آپ کے حق میں بہتر ہے، قبول ہو گئی۔ آپ کے حق میں اس وقت بہتر نہیں، چند عرصے کے بعد ہے تو تب آپ کو وہ چیز مل گئی، قبول تو ہو چکی ہے کہ آپ کو ملے گی وہ چیز آپ کو، لیکن وقت صحیح نہیں ہے، وقت کے مطابق آپ کو مل گئی۔ لیکن اگر آپ کو زندگی میں کبھی بھی نہیں وہ چیز ملی تو یاد رکھیں کہ وہ آپ کے حق میں بہتر ہی نہیں تھی، وہ چیز جو آپ مانگ رہے ہیں، اس کا نعم البدل آپ کو جنت میں انشاءاللہ ضرور مل جائے گا، کیونکہ دعا بھی ایک عبادت ہے اور اس عبادت کا اجر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور دے گا۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو آپ کو ہر چیز بنانا سکھایا اور جنت کے کچھ پھل عطا کیے۔ وہ پھل تمہارے یہ زمینی پھل جنت کے پھلوں میں سے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ ان میں تبدیلی آتی ہے، خراب ہو جاتے ہیں، لیکن جنت کے پھل میں نہ تبدیلی ہوتی ہے نہ ہی خراب ہوتے ہیں نا ہمارے پھل خراب، 2 دن گزر گئے خراب ہو گیا، کوئی 1 دن ہی نہیں گزرتا خراب ہو جاتا ہے، کبھی ابھی لے کے آئے تھے اس میں کوئی خراب نکل آیا، لیکن جنت کے پھلوں کی یہ خاصیت ہے کہ وہ خراب نہیں ہوتے۔ اب ادب کی ہم دیکھتے ہیں تشریح میں، بعضکم لبعض عدو، تمہارا بعض کا دشمن ہے، یعنی انسان کا دشمن شیطان ہے۔ شیطان میں بھی جیسے انسان میں آگے نسل چلی ہے ایسے شیاطین میں بھی نسل چلی ہے۔
تو کوئی کسی کا دشمن ہے تو کوئی کسی کا دشمن ہے، لیکن ہے دشمن، یعنی ابلیس اور اس کی آدم اور ان کی اولاد کی دشمن ہیں۔ ہر شخص اپنے دشمن کو ہر ممکن طریقے سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، ہوتا ہے ایسا کہ نہیں ہوتا؟ آپ کا کوئی دشمن ہے، آپ اسے فائدہ پہنچائیں گے یا نقصان پہنچائیں گے؟ نقصان ہی پہنچائیں گے نا، کہ آپ کی اس کی دشمنی ہے، آپ اسے فائدہ نہیں دیں گے، جبکہ مسلمان کا مسلمان دشمن نہیں ہو سکتا، یہ ذہن میں رکھیں آپ۔ ہم آپس میں مسلمان ہو کر بھی آپس میں دشمنیاں پال لیتے ہیں، اور جبکہ آپ نے پیچھے پڑھا ہے کہ قطع تعلقی کرنے والا، رشتہ داری کو توڑنے والا دشمنی کی وجہ سے توڑ لیتے ہیں نا، نفرت کی وجہ سے، تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو یہاں بھی یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ آدم کی اولاد کا دشمن شیطان کی اولاد ہے۔ آدم کی اولاد ہم سارے ہی ہیں نا، چاہے آپ میرے کچھ لگتے ہیں یا نہیں لگتے، لیکن ہم سب آدم کی اولاد ہونے کی وجہ سے آپس میں ہمارا رشتہ ہے کہ نہیں ہے؟ انشاءاللہ مسلمان ہونے کا رشتہ ہے نا آپس میں۔ تو اب آپ کی اور میری کسی بات پہ انبن ہو جاتی ہے تو میں آپ سے دشمنی کرتے ہوئے آپ کو نقصان پہنچاؤں، مجھے یہ زیب نہیں دیتا۔ پہلے تو یہ زیب نہیں دیتا میں آپ سے دشمنی کروں، کیونکہ میرا دشمن تو شیطان ہے یا کافر ہے، مسلمان دشمن نہیں ہو سکتا، اور میں اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو اب جب شیطان ہمارا دشمن ہے، وہ ہمیں ہر ممکن طریقے سے نقصان پہنچائے گا، فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ وہ کبھی نہیں چاہے گا میں نماز پڑھوں، وہ کبھی نہیں چاہے گا میں عبادت کروں، وہ کبھی نہیں چاہے گا میں اللہ کو راضی کروں، وہ ہر وقت میری کوشش میں لگا رہے گا کہ کسی طریقے سے دشمن ہے یہ میرا، تو اس کو بھی جنت سے نکال دو، اسی کی وجہ سے میں جنت سے نکلا، اس کو بھی جنت سے نکال دو۔ میں کہتی ہوں میں اس گھر میں نہیں رہی نا، اگلے کو بھی نہیں رہنے دینا۔ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں کہتے؟ جب کوئی آپ کے اپنے گھر سے ہی نکال دے تو ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ جس نے مجھے میرے گھر سے نکالا ہے میں بھی اس کو اس گھر میں نہیں رہنے دوں گی، دیکھتی ہوں کب تک یہ رہتا ہے اس گھر میں۔ ایسا ہمیں زیب نہیں دیتا۔ تو ایسے یہ سمجھنے کی شیطان کے ذہن میں ہے کہ اس نے مجھے جنت سے نکالا، میرے گھر سے نکالا، اب میں بھی اس کو جنت سے نکالتا ہوں۔ یہ شیطان اور شیطان کے چیلوں کا کام ہے، مسلمان کا اور آدم علیہ السلام کی اولاد کا کام نہیں ہے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے تو اس نے اس کے ساتھ توبہ کر لی۔ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، یقیناً وہی ہے جو بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والا اور نہایت رحم والا ہے۔ یعنی جن الفاظ کے ساتھ، جن کلمات کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے توبہ کی، وہ کلمات کس نے سکھائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ کیوں سکھائے؟ کیونکہ وہ اپنی غلطی پہ نادم تھے، شرمندہ تھے، اپنی غلطی کا ازالہ کرنا چاہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کلمات سکھا دیے، کیونکہ ان کے اوپر تو کوئی سکھانے والا نہیں تھا نا۔ ہمارے تو پیرنٹس ہمیں بتا دیتے، ہمارے ارد گرد لوگ ہیں جو ہمیں بتا دیتے آپ کی غلطی ہے، اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے توبہ استغفار کرے۔ اب آدم علیہ السلام تو اکیلے تھے، اب انہیں گائیڈ کس نے کرنا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیوں گائیڈ کیا؟ اس لیے کہ وہ اپنی غلطی پر شرمسار تھے، نادم تھے، احساس تھا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کلمات سکھائے۔ کون سے کلمات تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یہ کلمات تھے جو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی توبہ کی صورت میں اللہ رب العزت کے سامنے رکھے تھے۔ ان کا معنی کیا ہے؟ اے ہمارے رب، ہم دونوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا نا، ظلم اللہ کی نافرمانی کر کے، پیچھے ہم نے آج بھی پڑھی ہے کہ اللہ کا حکم نہ ماننے کی وجہ سے کیا ہو جاؤ گے؟ ظالم۔ تو اب وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم نے ظلم کیا، گناہ کر کے یہ کہنا کہ میں نے گناہ کیے ہی نہیں ہے، جھوٹ بول کے کہنا میں نے جھوٹ بولا ہی نہیں ہے، تو یہ تو ذرا سا زیادتی ہے، گناہ کے اوپر گناہ ہے۔ گناہ کر کے احساس ہوا، ندامت ہوئی اور شرمندگی ہوئی، اور کہا ربنا ظلمنا، اے اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا، اب ظلم تو ہو گیا ہے، اب میں کیا کرنا ہے؟ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے ہمیں نہ بخشا، اور وَتَرْحَمْنَا، اور تو نے ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اس وقت ہم کون ہو جائیں گے؟ نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ظالم تو ہو چکے ہیں، معافی نہ ملی، رحم نہ کیا، تو تب ہم کیا ہو جائیں گے؟ خسارہ پانے والے، نقصان پانے والے، کیونکہ ہم نے بہت بڑا فائدہ اپنا کھو دیا، اب فائدے کو حاصل نہیں بھی کر سکتے، تو ازالہ کی صورت میں ہم توبہ کرتے ہیں، اور اس کا خسارہ اگر توبہ قبول نہ ہوئی تو پھر بھی ہم نقصان میں ہیں۔ فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم، توبہ کی جا رہی ہے، اور کیا کہا ہے؟ یقین کے ساتھ توبہ ہو رہی ہے۔
کیا یقین ہے؟ اللہ تو ہی توبہ کو قبول کرنے والا ہے. یہ یقین ہے کہ اللہ ہی معاف کرنے والا ہے، اللہ کے سوا کوئی اور معاف کرنے والا نہیں ہے. تو خالص توبہ کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. خالص توبہ کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. نمبر 1، اپنے گناہوں کا احساس. گناہ کیا ہے اس کا احساس. جب تک مجھے پتہ ہی نہیں چلے گا میں گناہ کر رہی ہوں تب تک میں توبہ کیسے کروں گی؟ احساس ہوگا تو توبہ ہوگی. پہلی چیز کیا ہے؟ اپنے گناہوں کے نقصان کا احساس. دوسری چیز اس پر ندامت، شرمساری، شرمندگی. کیسے فیس کروں اللہ تعالیٰ کا، میں نے بڑا گناہ کر لیا، ندامت. تیسری چیز آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم. آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم. توبہ کرنی بھی ہے تو اس صورت میں کرنی ہے کہ 3 چیزیں ہمارے اندر موجود ہوں. پہلے احساس، پھر ندامت کے آنسو بہائیں، آنکھوں سے رو رو کے اللہ سے دعائیں مانگیں، اور تیسری چیز یہ کہ اللہ آئندہ پھر یہ گناہ نہیں کروں گی، انشاءاللہ آگے ان گناہوں سے بچوں گی، پھر انشاءاللہ توبہ قبول ہو جاتی ہے. تو فتابہ علیہ سے معلوم ہوا کہ گناہ کے اثرات لازمی اور طبی نہیں ہیں، یعنی ظاہر ہونے والے ہیں، ختم ہونے والے ہیں. گناہ کیا ہے تو گناہ کا اثر جو ہے وہ رہ نہیں جاتا، آپ کے توبہ کرنے سے اثر ختم ہو جاتا ہے. اس کے نتیجے میں سزا ہی مل کر نہیں رہتی، بلکہ اللہ جب توبہ کو قبول کر لیتا ہے تو سزا ختم کر کے، معاف کر کے انسان کو درجات میں بلندی عطا فرماتا ہے. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا. ہم نے کہا، کس نے؟ اللہ رب العزت نے. ہم نے کہا سب کے سب اس سے اتر جاؤ، جنت سے سارے کے سارے اتر جاؤ. پھر اگر فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر اگر تمہارے پاس کبھی میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَا، تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اس پر کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوگا. اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتار دیا، یعنی توبہ کی قبولیت کے بعد پھر پہلا حکم دہرایا. مقصد یہ تھا کہ گناہ کی معافی کے باوجود اب تمہیں اور تمہاری اولاد کو سب کو زمین پر ہی رہنا پڑے گا. گناہ کیا ہے، توبہ قبول ہو گئی، لیکن ازالے میں کیا ہے؟ اب جنت میں بھی نہیں رہنا. جنت میں دوبارہ جائیں گے لیکن کچھ عرصے کے لیے، کہہ لیں کہ جیسے ایک معین مدت تک، ایک مقرر مدت تک ہم نے اس میں رہنا ہے. تو کیا ہے، یہ کہہ لیں کہ ہمیں ہمارے گناہ کی یاد دلانے کے لیے کہ غلطی نہیں کرنی، پھر زمین پر رہنا ہے. اب زمین پر رہنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے تو نہیں چھوڑ دینا تھا. اب زمین پر جیسے جنت میں رہنے کے لیے کہا اس درخت کے پاس نہیں جانا، تو اب زمین پہ بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی، میں گائیڈ کروں گا، سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کروں گا. جنت میں واپسی کے لیے، واپس تو جانا ہے نا، گائیڈ تو کرے گا اللہ. اب کیسے جانا ہے واپس؟ واپسی کے لیے اللہ تعالیٰ اس ہدایت کے رستے پر چلانا چاہتا ہے. تم میں سے جو کوئی ہدایت کے رستے پر چلے گا، ہدایت کو قبول کرے گا، ہدایت کی راہ پر چلے گا، تو وہ جو اللہ کی طرف سے آئی ہے تو وہ واپس جنت میں چلا جائے گا. اب ایک شرط رکھ لی. شرط کیا ہے؟ ہدایت کو قبول کرنا. زمین پہ اتر آئے ہیں، اب واپس جنت میں جانا چاہتے ہیں تو شرط ہے. شرط کیا ہے؟ ہدایت کو قبول کرنا ہے، ہدایت کی پیروی کرنی ہے، ہدایت کی طرف رہنا ہے. اب ہدایت کیسی آئی؟ اللہ رب العزت نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے، ہر پیغمبر نے آ کر ہدایت کا راستہ بتایا. اب جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہدایت، جو اللہ تعالیٰ نے بھیجی، ہمارے پاس ہدایت کون سی آئی ہے؟ قرآن پاک. ہدی للمتقین پڑھا تھا نا کہ یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ ہدایت ہے متقین کے لیے. ہمارے پاس ہدایت آ گئی ہے کون سی؟ قرآن پاک کی صورت میں. اب ہم نے اس کی اتباع کرنی ہے، قرآن کی ہر بات کو ماننا ہے. اور جب ہم قرآن کی ہر بات کو مانیں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ ہم کہتے ہیں نا کہ ہم اگر یہ کام کریں گے ہمیں کیا فائدہ ہے؟
اللہ رب العزت کہہ رہا ہے ہدایت کو قبول کریں گے تو ہدایت کا فائدہ کیا ہے کہ آخرت میں نہ تمہیں دنیا کی زندگی پر افسوس ہوگا اور نہ ہی کفار یعنی قیامت کے دن کسی قسم کی سختی ہوگی اور نہ ہی کسی قسم کا تمہیں کوئی ڈر ہوگا. یعنی فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. فائدہ یہ ہے، فائدہ تمہیں یہ ہے، تم ہدایت کی اتباع کرتے ہو، ہدایت کو قبول کرتے ہو تو فائدہ تمہیں یہ ہے کہ تمہیں نہ کسی قسم کا آخرت میں خوف ہوگا نہ ہی تم کسی قسم کے غمگین ہوگے. خوف کس چیز کا ہوگا آخرت میں؟ کہ جنت میں جا بھی پاتے ہیں کہ نہیں، ہمارا حساب و کتاب کیسا ہوگا. تو یہ خوف نہیں ہوگا ان لوگوں کو جنہوں نے ہدایت کی پیروی کی ہوگی. اور ڈر کس چیز کا ہو رہا ہوگا؟ آج میرے ساتھ ہوتا کیا ہے، آج میرے ساتھ بنتی کیا ہے. محشر کا میدان ہے، 50,000 سال کا ایک دن ہے، اس دن میرے ساتھ کیا ہوگا، یہ کسی قسم کا ڈر انہیں نہیں ہوگا. ہدایت کو قبول کرنے کا فائدہ ہے انشاءاللہ. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. ہدایت کو قبول کرنے والے کر چکے اور جنہوں نے ہدایت کو قبول نہ کیا تو انہوں نے کیا کیا؟ کفر کیا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اس آیت میں جنہوں نے کفر کیا، اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت کو قبول نہیں کیا، قرآن کی باتوں پر عمل نہیں کیا، آیات کو کیا کیا؟ جھٹلا دیا، ماننے سے انکار کر دیا. ہے اللہ کا حکم ہے لیکن کروں گی میں اپنی مرضی. اللہ کہہ رہا ہے مجھے پتہ ہے، قرآن میں بھی ہے مجھے پتہ ہے، نبی نے بھی بتایا مجھے پتہ ہے، اسلام ہے مجھے پتہ ہے، لیکن کروں گی میں اپنی. اس نے کیا کیا؟ آیتوں کو جھٹلا دیا. اللہ رب العزت ان کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ جو لوگ کافر ہیں اور اللہ کی آیات کو جھٹلا دیتے ہیں ان کے لیے آگ ہے، اس میں رہیں گے اور اس میں صرف رہیں گے نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. پیچھے ایک حدیث پڑھی تھی، ہم نے سنی تھی آپ لوگوں نے. ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں کیسے رہیں گے؟ کیا چیز آئے گی کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہ جائیں گے؟ پھر اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا، منادی کروائے گا. ہاں جی مینڈا. کس نے بولا؟ آپ نے. مینڈا آئے گا، اس کو ذبح کیا جائے گا. کہاں رکھ کے ذبح کریں گے؟ جنت اور جہنم کے درمیان میں مینڈا لایا جائے گا، اس کو رکھا جائے گا، اس کو ذبح کر دیا جائے گا. پھر کیا کہا جائے گا؟ جنت والے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اب تم جنت میں رہو اور جہنم والے تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اب جہنم میں رہو. تو یہ آیت کے ساتھ ہمیں حدیث بھی مل گئی کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. کون ہمیشہ جہنم میں رہیں گے؟ جنہوں نے آیتوں کو جھٹلا دیا، جنہوں نے کفر کیا. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ. اے بنی اسرائیل. اب اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے پہلی قوم سے مخاطب ہے. یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت نہیں ملی تھی تو وہ جو لوگ تھے وہ بھی بنی اسرائیل تھے. اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی. اب ضروری نہیں ہمیں گنوایا جائے کون کون سی نعمتیں ہیں. ہر امت پر اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں کی. جیسا کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اللہ کی نعمتوں کو گننے بیٹھو گن ہی نہیں سکتے، تم اللہ کی نعمتوں کو لکھنے بیٹھو تو لکھ ہی نہیں سکتے. درخت کلمے بن کر ختم ہو جائیں گے، سمندروں اور دریاؤں کا پانی سیاہی بن کر ختم ہو جائے گا. تم پر جو اللہ کی نعمتیں ہیں تم وہ نہیں لکھ پاؤ گے. پہلے درخت بھی ختم، کلمے بھی بن کر، اور دریاؤں سمندروں کا پانی سیاہی بن کر ختم ہو جائے گا. اللہ کی نعمتیں پھر بھی رہتی ہیں. ایک انسان پر اس قدر اللہ کی نعمتیں ہیں. اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو اپنی نعمتیں یاد دلا رہا ہے. پیچھے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر کیوں کرتا ہے. میں بھی اپنی کسی بات کا ذکر کیوں کرتی ہوں. میں نے آپ کے ساتھ فلاں بلائی کی تھی. مقصد کیا ہوتا ہے؟ کچھ حاصل کرنا، کچھ لینا، کچھ وصول کرنا، کچھ اس سے مطالبہ پورا کروانا. تو اے بنی اسرائیل یاد کرو اس نعمتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر اپنی نعمتیں کی، اور پورا کرو تم میرے عہد کو تو میں پورا کروں گا تمہارے عہد کو، پھر تم مجھ سے ہی ڈرو. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے بہت زیادہ انبیاء اور رسول بھیجے. یہ بھی میں نے آپ کو بات بتا دی تھی. بہت سارے انبیاء اور رسول بھیجے اور کتابیں بھی نازل کیں. انہیں فرعون اور اس کے لشکر سے بھی نجات دی. یعنی یہ نعمتیں دیکھیں. چند نعمتوں کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے کہ کون کون سی نعمتیں ہیں. یعنی ان میں بہت سے انبیاء اور رسول بھیجے، فرعون سے کتابیں نازل کی، فرعون اور اس کے لشکر سے نجات دی. شارٹ کٹ میں لکھتے چلے جائیں. انبیاء اور رسول بھیجے،
کتابیں نازل کی، فرعون اور اس کے لشکر سے نجات دی، پتھروں سے پانی کے چشمے جاری کیے، کھانے کے لیے من و سلوہ اتارا، ٹھیک ہے میں ریوائز کر لیتی ہوں، دیکھ لیں۔ انبیاء اور رسول بھیجے، کتابیں نازل کی، فرعون اور اس کے لشکر سے نجات دی، زمین پر بادشاہت دی، پتھروں سے پانی کے چشمے جاری کیے، کھانے کے لیے من و سلوہ اتارا۔ یعنی یہ چند نعمتوں کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد کیا کیا تھا کہ انہوں نے اللہ سے کیے گئے عہد و پیمان کو پورا کیا اور اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل کرے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ عہد دیا تھا کہ اگر تم میرے عہد کو پورا کرو گے تو میں بھی تمہارے عہد کو پورا کروں گا، یعنی تمہیں جنت دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان سے وعدہ کیا نا کہ میری ہدایت کی اتباع کرو تو میں تمہیں کیا دوں گا؟ جنت۔ اور اللہ سے ہم نے جو وعدے کیے ہیں اگر ہم پورے کریں گے تو اللہ ہمارے اوپر اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے وعدہ کیا دیا تھا، یہ ہے نا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ أُوفِ بِعَهْدِكُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے مختلف جگہوں پر مختلف وعدے لیے ہیں جن کا قرآن میں ذکر ہے، چند ایک کا میں آپ کے سامنے ذکر کرتی ہوں۔ بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے پختہ عہد لیا، وعدہ لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ یہ پہلا وعدہ، چند وعدوں کا میں ذکر کروں گی انشاءاللہ، آپ نوٹ کر لیں۔ پہلا وعدہ ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ ماں باپ، قرابت والے، ماں باپ، قرابت والے، رشتہ دار، یعنی قرابت والے رشتہ دار ہی ہو گیا، قرابت دار، مسکینوں، یتیموں، چار لوگوں کا ذکر ہے، ماں باپ، قرابت والے، یتیموں اور مسکینوں سے احسان کرو گے۔ کن چار لوگوں سے؟ رپیٹ کریں، ماں باپ، قرابت دار، مسکینوں اور یتیموں سے احسان کرو گے۔ یہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دی ہے، بنی اسرائیل کو دیے تو ہمیں بھی دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور لوگوں سے اچھی بات کہو گے، تیسرا ہے لوگوں سے اچھی بات کہو گے، نماز کو قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے۔